بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امہات المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصلی نام زینب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار اعظم حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں اور ان کی ماں کا نام درہ بنت سموئیل ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا، جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ محرم سن 7 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور تمام اسیران جنگ گرفتار کر کے اکٹھے جمع کیے گئے، تو اس وقت حضرت دحیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی ہیں، ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا، اور جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صحبہ میں ان کے اپنے خیمے کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا، اور دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا مالیدہ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ہی خصوصی توجہ اور انتہائی کریمانہ عنایت فرماتے تھے، اور اس قدر ان کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غیرت سوار ہو جایا کرتی تھی۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو پستہ قد ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر تیرے اس کلام کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا متغیر ہو جائے، یعنی یہ غیبت ہے جو بہت ہی گندی بات ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ زخمی ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زینب، تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ حضرت زینب نے طیش میں آ کر کہہ دیا کہ میں اس یہودیہ کو اپنی کوئی چیز نہیں دوں گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب پر اس قدر خفا ہو گئے کہ 2-3 ماہ تک ان کے بستر پر آپ نے قدم نہیں رکھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں بارگاہ رسالت میں تم سے بہت زیادہ عزت دار ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفیہ، تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیوں کر ہو سکتی ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ انہوں نے 10 حدیثیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے، کچھ کا قول ہے کہ سن 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ سن 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بوقت رحلت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ یہ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 11 ازواج مطہرات ہیں جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہجرت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ام المساکین ہے، کہ نکاح کے 2-3 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی وفات پا گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، جن میں سے 8 کی آپ باریاں مقرر فرماتے رہے، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو حبا کر دیا تھا۔ ان 9 مقدس ازواج میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور سب کے بعد آخر میں 62 ہجری یا 63 ہجری میں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی۔ ان کی وفات کے بعد دنیا امہات المومنین سے خالی ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دوا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔